امام عالی مقام نے اسی میدان کو اپنے سفر کی انتہا سمجھ کر خیمے لگائے اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب آپ کربلا میں پہنچے، خیمے نصب کر لیے، اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ ابن زیاد کی طرف سے حر کو حکم دیا گیا کہ قافلہ اہل بیت کو ایک ایسے میدان میں گھیر کر لے جاؤ جہاں کوئی قلعہ اور پانی کا چشمہ نہ ہو۔ اس حکم کے بعد حر نے مزاحمت کی۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا واقعہ ہے کہ قافلہ اہل بیت اپنے آخری مستقر یعنی نینوا کے میدان کربلا میں خیمہ زن ہو گئے۔ زبیر بن قیش نے کہا، یا ابن رسول، آئندہ جو وقت آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ابھی لڑنا آسان ہے، اس دستے کے بعد جو فوجیں آئیں گی ہم ان کے ساتھ لڑ نہ سکیں گے۔ لیکن اس مجسمہ شرافت و ایثار نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی طرف سے لڑائی کی ابتدا نہ کروں گا۔ محرم 61 ہجری کو عمرو بن سعد 4000 فوج کے ساتھ آپ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ عمرو بن سعد نے قرہ بن سعد حنظلی کو ملاقات کے لیے بھیجا تو سیدنا حسین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہے، اب اگر میرا آنا تم کو پسند نہ ہو تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابن سعد اس جواب سے بہت متاثر ہوا اور تمام واقعہ ابن زیاد کو لکھ کر بھیجا۔ اس نے جواب دیا کہ تم حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لیں تو پھر دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہی دوسرا حکم یہ پہنچا کہ قافلہ اہل بیت پر پانی بند کر دیا جائے۔ اس حکم پر ابن سعد نے 500 سواروں کا ایک دستہ دریائے فرات پر پانی روکنے کے لیے متعین کر دیا۔ اس دستے نے 7ویں محرم سے پانی روک دیا۔ عبداللہ بن حسین شامی نے سیدنا حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، حسین، پانی دیکھتے ہو کیسا آسمان کے جگر کی طرح جھلک رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ، تم اسی طرح پیاسے مرو گے۔ جب لشکر حسین علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ ہوا تو حضرت حسین کے ستیلے بھائی حضرت عباس بن علی 20 سواروں اور 20 پیادہ افراد کے ساتھ گئے اور 500 شامیوں کا مقابلہ کر کے پانی کی مشکیں لے آئے۔ رات کے وقت ابن سعد اور سیدنا حسین کے درمیان بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ روایت میں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 تجویزیں پیش کی۔ اول یہ کہ یزید کے پاس بھیج دیا جائے، دوم واپس جانے کی اجازت دی جائے، سوم کسی سرحدی مقام پر بھیج دیا جائے۔ عمر بن سعد نے آپ کی بات کو پسند کیا اور عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف پیغام بھیج دیا۔ جب قاصد عبید اللہ کے پاس پہنچا اور اسے خبر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں 3 باتوں میں سے کسی ایک بات قبول کرنے کا اختیار دیتے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد راضی ہو گیا اور کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات پسند کریں وہ مجھے قبول ہے۔ اس وقت اس کے پاس شمر بن ذوالجوش نامی ملعون و مردود بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ابن زیاد کا بڑا مقرب تھا۔ اسے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دے۔ چنانچہ ابن زیاد اس ملعون کی خوش آمدانہ بات سے دھوکہ کھا گیا اور کہنے لگا، ہاں وہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، یعنی وہ میرے پاس کوفے میں حاضر ہوں اور میں اسے شام بھیجوں یا سرحدوں پر روانہ کروں یا مدینہ واپس بھیج دوں۔ اسی دوران ابن زیاد کا دوسرا حکم پہنچا کہ تم حسین کے سفارشی بنتے ہو، انہیں ڈھیل دیتے ہو، اگر وہ میرا حکم نہیں مانتے تو حملہ کر کے میدان صاف کر دو۔ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو فوج کی کمان ذوالجوش کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد 9 محرم کو عصر کے وقت اس نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز و دعا کے لیے ایک رات کی اجازت چاہتا ہوں۔ رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایک دردناک خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت سے مشرف فرمایا
اور دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم عطا فرمایا۔ لوگوں، میں نہیں جانتا کہ آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر لوگ بھی موجود ہیں یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد و غم گسار کسی کے اہل بیت ہیں۔ اے لوگوں، خدا تمہیں جزا دے، خیر دے۔ کل میرا اور ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ غور و فکر کے بعد میری رائے ہے کہ رات کے اندھیرے میں تم سب خاموشی سے نکل جاؤ اور میرے اہل بیت کو ساتھ لے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں اور میری جان لے کر تم سے غافل ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ سے اہل بیت فرتے بے قراری سے تڑپ اٹھے اور سب نے بالاتفاق آپ سے وفاداری اور جان نثاری کا عہد کیا۔ جب وفاداروں کی گرم جوشیاں ختم ہوئیں تو نماز کے لیے صفیں آراستہ کی گئیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا ساری رات نماز، استغفار، تلاوت قرآن، دعا میں مشغول رہے اور دشمن کے تیغ بکف سوار رات بھر لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد چکر لگاتے رہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو جمعے کے دن نماز فجر کے بعد عمرو بن سعد 4000 سواروں کو لے کر نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی۔ لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض گنتی کے سواروں اور چند پیدل افراد پر مشتمل تھا۔ جب دشمن کی فوج نے پیش قدمی کی تو اس مجسمہ ایثار و قربانی اور صبر و استقامت کے پیکر نے ان کے سامنے بآواز بلند منظر ذیل خطبہ ارشاد فرمایا: لوگوں، میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں نظر ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو۔ کیا تمہارے لیے مجھے قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا، ان کے چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ سید و شہباب اہل جنت، جوانان جنت کے سردار، اگر میرا بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے کیونکہ واللہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اب تک جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے شہید کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے بڑے بڑے کوفیوں کا نام لے کر پکارنا شروع کیا: اے شیش بن ربیع، اے حجار بن حجر، اے قیس بن اشد، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے ہیں، زمین سرسبز ہو گئی ہے، نہریں ابل پڑی ہیں؟ اگر آپ آئیں گے تو اپنی جرار فوج کے پاس آئیں گے، سو جلد آ جائیے۔ اس پر ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز کہا: واللہ تم ہی نے لکھا تھا۔ آخر میں آپ نے کہا: اگر مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ قیس بن اشد نے کہا: آپ اپنے آپ کو اپنے امزادوں کے حوالے کر دیں۔ اس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں ذلت کے ساتھ کبھی اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جس وقت ابن سعد نے فوج کو حرکت دی تو حر ان سے کٹ کر علیحدہ ہونے لگا، تو مہاجر بن اوس نے اس سے کہا: مجھے تمہاری حالت مشتبہ معلوم ہوتی ہے۔ حر نے سنجیدگی سے جواب دیا: خدا کی قسم، میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ باخدا میں نے جنت منتخب کر لی ہے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر حسین میں پہنچ گیا اور نہایت عاجزی اور انکساری سے معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف فرما دیا۔
اس واقعے کے بعد عمرو بن سعد نے کمان اٹھائی اور لشکر حسین کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا کہ گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ مختصر سی مباحثت کے طلبی کے بعد عمرو بن سعد کی فوج لشکر حسین پر ٹوٹ پڑی۔ ہر طرف جنگ کا میدان گرم ہو گیا اور خون کے فوارے ابلنے لگے۔ سیدنا حسین کے شیر دل سپاہی جس طرف رخ کرتے صفوں کو الٹ دیتے تھے، مگر کثیر تعداد دشمن ذرا سی دیر میں پھر ہجوم کی طرح آتے۔ چند گھنٹوں میں لشکر حسین کے بڑے بڑے نامور بہادر مسلم بن عرجہ، حر اور حبیب بن مظاہر شہید ہو گئے۔ جب دشمن کے سپاہی سیدنا حسین کے قریب پہنچے تو نماز کا وقت قریب تھا۔ آپ نے ابو ثمامہ سے فرمایا، دشمنوں سے کہو کہ ہمیں نماز کی مہلت دیں، مگر دشمن نے یہ درخواست منظور نہ کی اور لڑائی بدستور جاری رہی۔ سیدنا حسین کے سب رفقا یکے بعد دیگرے شہید ہو چکے تھے۔ بنی ہاشم خاندان نبوت کی باری آئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس خاندان سے میں آغاز کروں۔ تلوار اٹھائی، لیکن حضرت علی اکبر میدان میں آ گئے۔ عرض کرنے لگے، ابا جان، بیٹا آپ کا جوان ہے اور جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ کو ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ میدان میں پہنچے، جنگ شروع ہوئی۔ آپ کی تلوار جس سمت اٹھتی یزیدی فوج کے ٹکڑے اڑا دیتی۔ آپ نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حیدری خون اور حسینی شجاعت نے یزیدی لشکر کو مصیبت اور مشقت میں ڈال دیا اور ان کے پرخچے اڑا دیے۔ امام حسین چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے کو شباب کے ماہ کامل کو، حسن کے ماہ تمام کو اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا دیکھیں، لیکن میدان کربلا کی گرد نے ان کو چھپا لیا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں، ان پر کیا بیت رہی ہے۔ ہاں، اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ جس سمت یزیدی لشکر کی بھیڑیں بھاگتی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے لوگ سمجھ لیتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بیٹا اس سمت جا رہا ہے۔ یہ علی حیدر کرار کا پوتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا۔ پیاس کی شدت نے آ گھیرا، جسم پر 20 یوں زخم لگ گئے۔ پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے تو عرض کیا، ابا جان، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ فرمایا، علی اکبر، پانی تو میسر نہیں، لیکن اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے امام عالی مقام کی سوکھی ہوئی زبان چکھی اور اس سے پھر تازہ دم ہو کر میدان میں پہنچے۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے اندازہ زخم کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ایک نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا۔ اچانک زبان سے آواز آئی، یا ابتا، اے ابا جان۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ دوڑ پڑے، جا کر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اٹھا لیا۔ بیٹا ایک عجیب انداز سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ عرض کی، ابا جان، اگر آپ نیزے کا یہ پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا دشمن کی کثرت کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں جوان بیٹے کو، اس ماہ تمام کو، اس حسن کے پیکر کو لیا۔ سر سے پاؤں تک جسم زخموں سے چور تھا۔ آپ نے نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ ابل پڑا۔ سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر کی لاش اٹھائی اور خیمے کے پاس رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت حسین میدان جنگ سے قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائے اور علی اکبر کی میت کے پہلو میں لٹا دیا۔ اہل بیت کی رونے کی آواز آپ کو سنائی دی تو آپ نے اہل بیت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل بیت، صبر کرو، اے میرے چچا کی اولاد، صبر کرو، اس کے بعد کوئی تکلیف نہ دیکھو گے۔ جس وقت عبداللہ بن حسن نے اپنے چچا سیدنا حسین پر دشمن کو وار کرتے دیکھا تو اس پیکر وفا نے لپک کر اپنا ہاتھ پر تلوار کے وار کو روکا۔ اس کا دایاں بازو شانے سے کٹ کر جدا ہو گیا۔
सैयदना हुसैन ने अपने जवान भतीजे को छाती से लगा लिया और फरमाया, ऐ भतीजे, जो मुसीबत इस वक्त तुम पर आई है उस पर सब्र करो और सवाब के उम्मीदवार रहो। बहुत जल्द खुदा तुझे तेरे सौले बाप दादा से मिला देगा। उसके बाद सैयदना हुसैन का साहबजादा अली असगर रहमतुल्लाह अलैह जब शिद्दत प्यास से तड़पने लगे तो आप उसको गोद में उठाकर लाए और दुश्मनों को मुखातिब करके फरमाया, तुम्हें मुझसे तो अदावत हो सकती है, लेकिन इस मासूम बच्चे के साथ तुम्हें क्या दुश्मनी है? इसको तो पानी दो कि शिद्दत प्यास से दम तोड़ रहा है। उसके जवाब में दुश्मन की तरफ से एक तीर आया जो उस बच्चे के हलक में पेवस्त हो गया और वो मासूम वहीं शहीद हो गया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस कदर होश रुबा सानहे पर भी कमाल सब्र व सुकून का मुजाहरा किया, यानी उसके खून से चुल्लू भर कर आसमान की तरफ फेंका और फरमाया, अल्लाह, जो मुसीबत इस वक्त इस पर नाजिल है उसको तू आसान कर। मुझे उम्मीद है कि इस मासूम बच्चे का खून तेरे नज़दीक हज़रत स्वाले की ऊँटनी से कम नहीं होगा। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेमिसाल सब्र इस्तक़रार। जब अहले बैत एक एक करके शहीद हुए तो हज़रत सैयद शोहदा की बारी आई और दुश्मन की तलवारें नवासे रसूल के जिस्म अतहर पर टूट पड़ी। आपने नहायत सब्र इस्तक़ामत से दुश्मनों के हमलों का मुकाबला किया, बेशुमार दुश्मनों को मौत के घाट उतारा, तने तन्हा हज़ारों का मुकाबला कर रहे थे। शिद्दत प्यास से ज़बान सूख कर काटा हो चुकी थी। 3 रोज़ से पानी की एक बूंद लबों तक ना पहुंची थी। ऊपर से झुलसा देने वाली धूप, नीचे से तपती हुई रेत, अरब की गर्मी, मौसम की सख्ती और बादे समूम का ज़ोर, रेत के ज़र्रों की परवाज़ जो चिंगारियाँ बनकर जिस्म से लिपटते थे। हज़रत साद बिन वक़ास फ़ातह ईरान का बदनहात बेटा हुकूमत के लालच से अंधा होकर अब ख़ानदान रिसालत के आखिरी चिराग हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शमए हयात को भी बुझाने के लिए बेताब नज़र आ रहा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अतहर में तीरों, तलवारों और नेज़ों के 80 ज़ख़म पड़ चुके थे। तमाम बदन छलनी बना हुआ था, मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर भी नहायत शुजाअत और साबित कदमी से दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। शमर बिन ज़ुलजोश हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पामर्दी और इस्तकामत देखकर बहुत हैरान और सरासीमा हो गया और उसने सैयदना हुसैन की तवज्जो मैदान जंग से हटाने के लिए ये चाल चली कि फ़ौज से एक दस्ता अलहदा करके अहले बैत के ख़ैमों का मुहासरा कर लिया। उस पर आपने चिल्लाकर फरमाया, ऐ लोगों, शर्म करो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है या बेकसूर औरतों से? कमबख्तों, कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में तो अपने घोड़ों की बागें उधर ना बढ़ाओ। शिमर नापकार ने शर्मिंदा होकर ख़ैमा अहले बैत से मुहासरा उठा लिया और हुक्म दिया कि आखिरी हल्ला बोल दो। आखिर पूरी की पूरी फ़ौज दरिंदों की तरह सैयदना हुसैन पर टूट पड़ी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़ों को चीरते हुए फ़रात पर पहुंच गए और ये कहकर घोड़े को दरिया में डाल दिया कि मैं भी प्यासा हूँ और तू भी प्यासा है। जब तक तू अपनी प्यास न बुझाएगा मैं पानी को हाथ न लगाऊंगा। घोड़ा पानी पी चुका तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीने के लिए पानी चुल्लों में लिया और चाहते थे कि उससे अपना हलक तर कर लें कि यकायक एक तीर सामने से आकर लबे हाय मुबारका में पेवस्त हो गया। आपने पानी हाथ से फेंक दिया, तीर खींच कर निकाला और मुँह खून से लबरेज हो गया। आप खून की कुल्लियाँ करते हुए बाहर निकले और फरमाया, बारे इलाही, तू देख रहा है कि ये लोग तेरे रसूल के नवासे पर क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। इतने में आवाज़ आई कि हुसैन दूर निकल गए और अहले बैत की भी खबर ना रही। ये आवाज़ सुनते ही सरस से अपने ख़ैमों की तरफ पलटे। रास्ते में दुश्मनों के परे लगे खड़े थे। आप उन्हें चीरते हुए ख़ैमों में पहुंच गए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मजरूह और खून में शरबोर देखकर ख़ैमों में कोहराम मच गया। आपने उन्हें सब्र की तलक़ीन की और बाहर निकल आए। एक तीर आपकी पेशानी पर लगा
جس سے سارا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک تیر سینہ اطہر میں آ کر پیوست ہو گیا، جس کے کھینچتے ہی ایک خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا کہ اسی حالت میں اپنے جد امجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ طاقت جواب دے چکی تھی، چاروں طرف سے تلواروں اور نیزوں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، تپتی ہوئی ریت پر گر پڑے۔ دشمن اگر چاہتا تو آپ کو اس سے پہلے بہت پہلے شہید کر دیتا، مگر کوئی شخص نواسۂ رسول کا خون اپنے ذمے نہیں لینا چاہتا تھا۔ اب شمر بن ذوالجوش چلایا اور زرار ابن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ کے دائیں ہاتھ کو زخمی کیا، پھر شانے پر تلوار ماری۔ آپ ضعف سے لڑکھڑائے تو سنان بن انس نخنی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے لیے جنت الفردوس کے تمام دروازے کھل چکے تھے۔ حوران فردوس آپ کو فردوس کی جھونکوں سے جھانک رہی تھیں۔ حاملان عرش آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ صالحین، صدیقین اور انبیاء علیہم السلام کی روحیں استقبال نواسۂ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار تھیں۔ مولا اعلیٰ میں ایک شور برپا تھا، جنت کی تزئین و آرائش کی جا رہی تھی کہ جوانان جنت کا سردار آنے والا ہے۔ آپ نے وفود انتشار حواس میں کروٹ بدلی اور آنکھ کھول کر دیکھا تو نماز عصر کا وقت تھا۔ فوراً سر سجدے میں جھک گیا اور نماز عصر ادا کی۔ اس کے بعد شمر نے حکم دیا کہ سر کاٹ لو، مگر اس وقت بھی آپ کے چہرے پر رعب و جلال کی یہ کیفیت تھی کہ کسی کو سر کاٹنے کی جرأت نہ ہوئی۔ شیش بن ربیع آگے بڑھا، مگر اس پر بھی ہیبت و رعب طاری ہو گیا۔ اس کے بعد سنان بن انس آگے بڑھا، اس کی بھی یہی حالت ہو گئی۔ آخر شمر دوڑ کر آپ کے سینہ اطہر پر سوار ہو گیا اور جسم اوندھا کر کے سر تن سے جدا کر دیا۔ دنیا نے شقاوت، ظلم اور بربریت کے بہت سے مناظر دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا خوفناک سانحہ نہ دیکھا اور نہ دیکھے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔